الرحمن الرحیم۔ تو بات ہو رہی تھی آج کی کہ آج کا میرا دن کیسے گزرا۔ تو میں یہاں گھر سے تقریباً 8 بجے نکلا اور میں نے جانا تھا لینڈ ریکارڈ جو اراضی سینٹر ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ میں پہنچا تو وہاں پہ تقریباً میں 8:30 پہنچا، لیکن ان کے آفس کا ٹائم جو ہے ان گرمیوں کے اندر بھی جو ہے وہ 9 بجے کا ہے۔ تو 9 بجے وہ دفتر کھلا اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے میں نے پرت لینا تھا۔ تو کل چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کل میں وہاں پہ گیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آج ہی لینا ہے تو آپ کو 2600 روپے دینے پڑیں گے۔ تو میں نے کہا 2600 دینے کی بجائے میں کل جو ہے وہ 600 روپیہ دے کے آپ کو یہ نقل لے لوں گا۔ تو آج میں گیا، میں نے وہاں پہ ٹوکن لیا۔ ٹوکن لینے کے بعد کاؤنٹر نمبر 1 پہ گیا، انہوں نے اندراج کیا، پوچھا کس لیے آپ کو نقل چاہیے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے بجلی کا ایک میٹر لگوانا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے انہوں نے مجھے پھر انٹری کرنے کے بعد جو ہے کاؤنٹر نمبر 8 پہ بھیجا۔ کاؤنٹر نمبر 8 نے مجھے چالان دیا اور وہ چالان ساتھ ہی جو ہے بینک آف پنجاب کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ چالان میں نے اس کے پاس جمع کروا دیا اور پھر 600 روپے اس کو دے دیے، 550 تقریباً اس نے لیے۔ تو وہ میں نے اس کو دے دیا اور وہ وہاں پہ جمع کرا کے میں نے وہاں سے پرت لے لیا۔ تو وہاں سے نقل لینے کے بعد جو ہے وہ کل میں نے وابڈہ والوں سے پتہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ساتھ ہی بیان حلفی لگے گا جو کہ آپ کو اسٹامپ پیپر ساتھ لگانا ہوگا۔ پہلے یہ نہیں تھا، لیکن ابھی گورنمنٹ پنجاب ہو یا گورنمنٹ ہو، انہوں نے مختلف طریقے نکال لیے ہیں کہ غریب آدمیوں کی جیب سے پیسے کیسے نکالنے۔ تو انہوں نے وہ شرائط رکھ دی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے پیسے نکالنے ہیں۔ یہ کچھ تو بزدار صاحب نے کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پرنٹڈ آپ کو چالان ملتا تھا اور پرت ملتا تھا اسٹامپ پیپر، اور آج کل جو ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے۔ ایک جو ہے 5 روپے کا جو سادہ کاغذ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نیٹ کے ذریعے سے پنجاب حکومت سے بینک آف پنجاب سے حاصل کرنا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے مہر لگا کے دینی ہے، اور وہ 5 روپے کا کاغذ جو ہے 100 روپے مالیت کا ہے، اور 100 روپیہ آپ کو اضافی جو ہے وہ جس سے آپ اسٹامپ لے رہے ہیں اس کو آپ نے دینا ہے۔ اور پھر وہ اسٹامپ لینے کے بعد میں چلا گیا ہوں واپس آفس میں، اور وہاں پہ جو جا کے جو فائل بنانی تھی وہ فائل بھی بنوا کے لے گیا ہوں۔ تو جب جمع کرانے لگا ہوں تو اس کے ساتھ جو چیزیں لگنی تھی، ایک بجلی کا بل لگنا تھا، ایک میری شناختی کارڈ کی کاپی لگنی تھی، ایک زمین کا جو ہے وہ نقل لگنی تھی، اور ایک وہ جو اسٹامپ پیپر میں لایا تھا وہ لگنا تھا۔ تو جب میں وابڈہ کے SDO آفس میں گیا ہوں تو وہاں پر جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، گیٹ کے باہر جو ہے وہ ایک فوٹو اسٹیٹ کی پرائیویٹ دکان ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ فائل بنوا لیں۔ وہاں پہ جب میں گیا ہوں وہاں پہ میں نے فائل بنوائی ہے۔ فائل بنوانے کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایڈیشنل وابڈہ کے کاغذات ہوتے ہیں وہ لگائے، ایک رسید لگائی، اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے مجھے وہ فائل دے دی، اور انہوں نے میرے سے 700 روپے مانگے، لیکن 500 روپے انہوں نے میرے سے لے لیے۔ پھر میں وابڈہ کے دوستوں کے پاس گیا، وابڈہ والوں سے میری بات چیت ہوئی کہ یار اس کو اگر سہل کر دیا جائے تو سائلین جو عوام آتی ہے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو ان کی بات بھی بجا تھی۔ انہوں نے کہا اگر ہم کسی سے 200 یا 300 روپے لیتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سرکاری ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رشوت لے رہے ہیں۔ تو اب چونکہ اس کے اوپر فائل ہوتی ہے، کاغذ ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک اور رپورٹ بھی ہوتی ہے، ٹیسٹ رپورٹ کہتے ہیں، اگر وہ آپ ساتھ لگائیں گے تو آپ سے وہ باہر والا جو سیولین بیٹھا ہوا ہے وہ 1200 روپے وصول کرے گا۔ تو وہ 200-300 کی بدنامی سے بچنے کے لیے، الزام تراشی سے بچنے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ باہر سے فائل بنوا کے لے آؤ اور ہمارے پاس جمع کرا دو اور ہم اس پروسیس کو چلا لیں گے۔ تو مجھے بھی مجبوراً وہ فائل بنوانی پڑی۔ فائل بنوا کے ان دوستوں کے پاس جمع کرائی، ان سے رسید لی، اور میں گھر آ گیا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہی آپ کا نمبر پڑے گا ہم آپ کو جو ہے آپ کا میٹر لگا دیں گے۔ تو پھر میں نے ان کے ساتھ ایک اور مشورہ کرنا تھا۔ میرے گاؤں والا میٹر چونکہ وہاں پہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن گھر ہے، مسجد بھی زیر استعمال ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس مسجد کے اوپر ماشاءاللہ پہلے جو بنائی تھی وہ گہری ہو گئی تھی، نیچے ہو گئی تھی، تو ابھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے اس کے اوپر خرچہ کے اندر باہر کا فرش، اور اس کو کوئی 4 فٹ مزید اونچا کیا ہے اور اس کو مکمل کیا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے
وہ ان دنوں میرا میٹر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے کوئی خرابی اس میں پیدا ہو گئی ہے، تو پہلے اس میٹر کی بجلی میری اس مسجد کو بھی جاتی تھی، اور کبھی کبھی میں گاؤں میں جا کے جب رہتا تھا تو وہ بھی ہم استعمال کرتے تھے، لیکن ان دنوں جو ہے وہ میٹر خراب ہے، تو وہ بھتیجے نے پھر مسجد کو بجلی دی ہوئی ہے، اور میں نے جانا ہے عن قریب اس میٹر کو جو ہے وہ ٹھیک کرانا ہے۔ تو وہ میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ درخواست لے کے دیں گے کہ جی میرا میٹر اس طریقے سے بجلی سے فالٹ بارش کے پانی سے فالٹی ہو گیا، اس کے ٹرمینل جل گئے ہیں، تو یا تو اس کو ڈائریکٹ لگا دیا جائے اور جو جائز بل ہے پر منتھ وہ مجھے دے دیا جائے، یا اس میٹر کو چینج کر دیا جائے۔ تو وہ پھر ایس ڈی او صاحب آپ کی درخواست کے اوپر غور کریں گے، اور آپ کا میٹر جو ہے جلد از جلد بدلی کر دیا جائے گا، چینج کر دیا جائے گا۔ تو میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ بجائے میں اس میٹر کو وہ ایکسٹرا جو ہے ایک پکا بل لانے کی بجائے اس میٹر کو تبدیل کر دوں، تاکہ جتنی بجلی میں جلاؤں اس حساب سے گورنمنٹ کو میں پے کر سکوں۔ تو یہ کام کرنے کے بعد جو ہے میں وہاں سے واپس آ گیا، اور انشاءاللہ آج کا کام میں کل لی اسٹامپ پیپر لیا، اور تیسرے نمبر پہ میٹر نیا لگانے کے لیے جو درخواست تھی وہ بھی واپٹا میں جمع کرا دی، اور یہ تینوں کام ماشاءاللہ میں مکمل کر کے گھر واپس آ گیا۔ ابھی یہاں پر یہ ویڈیو میں ختم کرتا ہوں، ابھی دو اور ایٹم جو ہے، دو اور باتیں جو ہے فلاح و بہبود کی بھی اور اچھے کام کی بھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس کار خیر میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں ان کی تعریف کرنا بھی لازم بنتا ہے۔ تو ابھی آنے والی ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ سیلانی فاؤنڈیشن ہے جو بہاولپور کے اندر لوگوں کو مفت کھانا دے رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور ان کے لنگر کھانے کی پکچر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔